ہمارے نوجوان کی جوانی کہاں گزر گئی؟ یہ تو بیچارہ ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کلکتہ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں شراب کے نشے میں مست آپ کو اگر روہت اور راہل اور سنجے اور وجے ملیں گے تو وہاں پہ عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبد الجبار بھی ملیں گے، مسلمان بھی آپ کو ملیں گے۔ 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں شاید اتنی شراب سال کے 364 دن نہیں پی جاتی ہے جتنی ایک رات میں پی جاتی ہے۔ سال بھر میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے جتنا اسے ایک رات میں ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجتے ہی پوری دنیا میں آتش بازی ہوتی ہے، کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے لوگ جشن مناتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر 2022 جا رہا ہے، 2023 شروع ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے مسلمانوں کا عجیب حال ہے۔ ہم بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے۔ ہمارا جو اپنا اسلامی کیلنڈر ہے وہ تو محرم کے مہینے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ہمیں تو محرم کے مہینے کی 1 تاریخ کو بھی نیا سال منانے کا حکم نہیں دیا گیا، اور ہم 1 جنوری کو نیا سال منا رہے ہیں۔ اور کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ اگر 2022 جا رہا ہے اور 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اگر میری عمر 2022 میں 30 سال تھی تو 2023 آنے کے بعد میری عمر 31 سال ہو گئی۔ اس کا مطلب میں اپنی زندگی سے، اپنی موت سے اور قریب ہو گیا، میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ یہ کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے، یہ تو رونے کی بات ہے، یہ تو افسوس کرنے کی بات ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا، اپنی کمیوں کو دور کرنے کا ایک موقع اور کھو دیا ہے۔ اے اللہ، میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، اب تو مجھے توفیق دے دے، اور اب تو کم سے کم ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمیوں کو دور کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نماز شروع کر دیں، اگر غلط کام کرتے تو توبہ کر لیں۔ نیا سال آتا ہے خوشی منانے کے لیے نہیں، نیا سال آتا ہے ہمیں اور آپ کو عبرت کا سبق دینے کے لیے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ ارے نادان، تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور کم ہو گئی، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پیج اور نکل گیا، اور تو جشن منا رہا ہے، تو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو ناچ رہا ہے، تو گا رہا ہے۔ یہ ناچنے گانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے، یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس نوجوان کو دے گا جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو زناکاری سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، جو اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے، جو اپنی جوانی کی نعمت کو سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے طور پر دی ہے، اور اس جوانی کا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا، اس لیے وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، جب ان سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی یہ غلط کام مت کرو، تو کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میرے کھانے اور کھیلنے کے دن ہیں، 40 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم بھی داڑھی بھی رکھ لیں گے، ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ آپ 40 سال 50 سال تک زندہ رہیں گے؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، 40 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 40 منٹ کی بھی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج کی رات کے بعد ہم اگلے دن کی صبح کا منہ دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کی ہر شام کو یہ سوچ کر کے گزارو کہ وہ تمہاری زندگی کی آخری شام ہے۔